نسلی پہ جندی ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر رشہ ہے اِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا ادا مشکل دے بعد آسانی، آسانی دے بعد مشکل. اصل وجہ کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دے دے کچے کہرین تے سچے کہرین، اللہ دے دے پکے کہرین تے کچے کہرین، کھرے کہرین تے کھوٹے کہرین، اللہ دے دے اصلی کہرین نقلی کہرین. تکلیف این واسطے ہم دیئے جو اللہ معلوم کرنا چاہندے. ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اللہ فرمائیں دے لوگو جلے دکھ بکھا ونین، سلاب آونین، عذاب آونین، امولے انتظار کی دی کرو اللہ دی نصرت جھاچا پہن دیئے. کیا کریں دیئے؟ غور کرائے، ذرا غور کرائے. اللہ دی نصرت کی میں جھاچا پہن دیئے جلے سکھ دیاں بہارا انجن. میں روئی دیکھو بیٹے جلے سکھ دیاں بہارا انجن دکھ جھاچا پہن دے کھڑے ہوندن تے جلے دکھ دیاں تکلیف آنجن وال سکھ انتظار چوندن کہ نیلی چھاتا لاسا کو بھیجے سی تا سا آوے سوں جو آنا موں جانا تھی گنوک نہ بنی مرس تھی. کیا کر؟ تکڑا تھی. یقین کرو جر جا رہی تھا پانی آئے جیری وستی دے اندر سا بیٹھے ہیں. علامہ صاحب اس بستی میں 6 فٹ پانی تھا. یہ روڈ جو ہے اس کے اوپر پانی چل رہا تھا اور جانور مرے ہوئے تھے. یہ بستی گواہی دے رہی ہے ادھر جانور مرے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی ساری انڈسٹری کیا ہے 2 بکریاں 1 گائیں اور وہ بھی پانی میں چلی گئی، وباؤں میں چلی گئی، بلاؤں میں چلی گئی، بیماریوں میں چلی گئی اور گھر تھے کچے. اچانک پانی رات کے حصے میں آیا. بچوں کو بچانے والوں نے گندم بھی ان کی چلی گئی، فصلیں بھی چلی گئیں، گھر کا سامان بھی چلا گیا. پانی اتنی تیز آتا ہے پہاڑ سے، رود کوئی کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی نہیں ہوتا. دریا کا پانی سلو سلو بتا بتا کر آتا ہے لیکن یہ ایسا ہوتا ہے یہ بجلی سے بھی تیز، تیز گام سے بھی تیز. 1 سیکنڈ میں یہ پانی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور جہاں جس چیز سے ٹکرتا ہے اس جگہ کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا جو ان کے اوپر ظلم ہے یہ لوگ پڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر یہ پڑے ہوئے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز کرنی ہے، فلاں یہ کرنا ہے. یہ پڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کو بڑوں نے جان بوجھ کر نوکر بنانے کے لیے کہ بکریاں کون چرائے گا. ایک بستی میں نے بچوں کو جا کر تقریر کر کے تیار کرنا شروع کیا کہ مرکز تو ہی چلو پڑھیں. تو وڈیرہ جو ہے مجھے کہنے لگا ساڑھیاں بکریاں کون چرے سی، ہماری بھینسیں، ہماری بکریاں، ہماری زمین کون وہ کاشت کرے گا، یہ تو سارے پڑ جائیں گے، ہماری کون تابعداری کرے گا. بے علم آدمی غلام ہوتا ہے. میں ہر اپنے واز میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو زمینیں نہیں دی، لاٹ نہیں دی، مکان نہیں دیے، کچھ نہیں دیا. اللہ نے کیا دیا ہے؟ آتیناہو حکما وعلما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ نے پیاروں کو کتاب دی ہے. کیا دی ہے؟ علم بالقلم. 2 چیزیں اللہ نے دی ہے. میری طرف دیکھیں، ایک قلم دی ہے، ادا قلم وہ کام کریں دیئے وڈان ہتھوڑی نہیں کر سکتا. بیرون ملک میں وینا خاص کر بریدہ قسیم دے علاقے دیرہ غازی خان علی یکے کھجیں دے چڑے کڑن تو بینے سیال کوٹ آلے تو بینے علاقے آلے او قلم کی دی تو مدیر بنے بیٹھے شیر جوان چنگے بلے اے راہک بنے ودن. وہ کیوں ودا پڑھئے جو نہیں. میں اپنے شاگردوں جتنی میرے بچے ہیں میری بات سننے والے آپ نیٹ پہ لکھیں قاری عبدالرحیم کلیم تو میں سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں
اگر چاہتے ہو سختی سے بچ جائیں تو قلم کی دوستی اختیار کرو، اگر چاہتے ہو کہ مصیبتوں سے بچ جائیں پھر کتاب کی دوستی اختیار کرو۔ جتنی انبیاء پیغمبر، جتنی اولیاء اللہ، جتنی صحابہ پاک، اہل بیت پاک، جتنی پاک بعد اللہ کے برگزیدہ بندے آئے ہیں، ان سب کو اللہ نے یا کتاب دی ہے یا قلم دی ہے۔ جس کے پاس قلم اور کتاب ہے ساری جائیداد اس کے پاس ہے۔ آپ جتنی بڑے ذمہ دار ہیں، قلم ہے پٹواری کے پاس، وہ چاہے آپ کا سارا کھاتا ہی گول کر دے۔ تو قلم میں بڑی طاقت ہے اور کتاب میں بڑی طاقت ہے۔ تھونندے بات چپا کھن۔ آپ دیکھیں جتنی میرے بچے ہیں، بھائی ہیں، کتنی باادب لوگ ہیں، آپ اپنے مہمان کا اکرام کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں نے یہ بستی دیکھی ہے جو ویرانی میں بھی سولر سے علامہ صاحب کے لیے پنکھا لگا رہے ہیں اور اتنی پیار کرتے ہیں یہ یارو کھوسا کے لوگ۔ یہ توسا روڈ ہے، یارو کھوسا ہے، ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے۔ ہم نے پورے اللہ کے فضل سے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک پورے علاقے میں اللہ کے فضل سے ایک ایک بستی میں جا کر ہماری جماعت نے کوشش کی ہے۔ اس وقت جتنی اللہ کے فضل سے ان داڑھی والوں نے، دینداروں نے عوام کی خدمت کی ہے، وہ ووٹ لینے والے، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ تو ابھی خود ڈرے ہوئے ہیں، بیماری لگ ویسی کیا تھی سردار اندھے نہیں، اندھن تے چھکا چاڑی اندھن، پہلے ساڑھے علاقے اندھے نہیں، اندھن تے ساکو ویرس چی بڑھدن ویلی، تو سا بندے ہی یہ بندے کوئی نہیں، ووٹیں ویلے درکسن ودے، پیچھے فاتح آکسن ودے 5 سال کے رہا پہلے فوت تھیا، لیکن ہون جلے بڑھ دے پہن شدے رون دے پہن، انہیں کو مچھر پٹی میں دے، وہ انہیں شوجے کنے رات کو مچھر دانی کوئی نہیں، انہیں شوجے کنے ملیریا تھی گئے، دوا تا بخار جو گا دوا کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں۔ تو میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں، یہ ہمارا کوہ سلیمان ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک سارا کوہ سلیمان ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں۔ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے پاس این جی اوز بھی جاتی ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں وہ حکومت میں بھی درخواستیں دیتے ہیں۔ یہ تو بیچارے سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، یہ سارے لوگ بے علم ہیں۔ ان لوگوں کو انسان سمجھ کر انسانی دوستی کے ساتھ، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ میں آخر میں اپیل کرتا ہوں، آپ دیکھیں میری بات سنیں یار، یہ سالن تقسیم کرو نا، ہو گیا روٹی لگاؤ دو سارے ان نہیں پہلے سالن روٹی نہیں لگا دیا سالن اور بیا رکھو نویں لوگ اندے پہ ہاں جیرے بیبیاں ہیں نو پچھو بائے ونجن انہیں تاکہ پچھاؤ پہلے سالن، پہلے ایک شے تقسیم کرنی ہے، دو نہیں کرنی ہے کٹھے نہ وہ پورا کرو نہ یہ کیوں لاتے تھی۔ ہاں تو صاحب بیٹھی ہو، ایک ایک برات ایک ایک مولوی کو، عورتیں کو دو، عورتیں کو دو، یہ بچے آئے بیٹھے نہیں کو دو۔ ہاں جی بھائی دھوپ بڑی ہے تو دوجی گالے برتنے دا بھی خیال کرائے۔ تو آری وستی دی نموشی تھی سی بطن تو سا تھاں چیندے جھات دو درک بو، ہاں وستی دی ڈاڑھی نموشی تھی دیئے پیچھے تھاں این کرائے دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ علامہ صاحب دویزن پہ میں کو تھاں میں اللہ پکڑ گن سے ہی واسطے تو سا جتنی مرے بھرائی ہوئے سارے اللہ تو جزائے خیر رہے، اللہ تو آری محبتہ قبول فرماوے۔ یہ دھوم میں اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو بٹھایا ہے، وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے گھر بھی سارے اجڑ گئے، جو کچھ تھا ختم، کھلے آسمان کے نیچے دھوم میں پڑے ہوئے ہیں، رات کو کھلے آسمان میں ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ بنانے والا نہیں ہے، کوئی پانی اور خوراک پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہماری حکومت بیچاری یتیم ہو چکی ہے، وہ تو خود پہلے مولوی چندہ منگ دیں تو بکھے سڑین دیں، ہن حکومت والے آدھیں 10 روپے دیو، مولوی آدھیں مسجد دا چندہ دیو تو آدھیں ڈھڈ ودائی پہ، وہ حکومت والے بکھے تے پہنوے۔ انہیں شوجیں کو چلو 10 روپے وصول تھی وجہ نا بہت وڈی گال آئی۔ اللہ تو دعا کرنے ہیں، اللہ پاک جلدی کرو بیٹا، اڑے دے ہونا اڑے دے ہو، جلدی کرو
نہیں پہلے ایک شے چلسی دوجی بات ہے تساں باندھے نہیں میرے بزرگ چاچے کو ملا حضرا انہاں دی بڑی ہمت ہے جڈن میں آیا انہاں محبتاں کیجن اساں این علاقے ڈسپنسری لائیے کئی دفعہ کھانا کے نئے ہیں اللہ پاک تو جزائے خیر رہے ایک شے پہلے پوری چلا گنو دوجی بات ہے جلتی چلاؤ جلتی بھائی قرآن کیا آدھے انما العسر یسرا مشکل دے بعد آسانی آسانی دے بعد مشکل اون دی تقریر اچ میں کیا بیان کرے نا جلے سکھ جاں بہار آنجن دکھ جھاتی پہندن تے جلے دکھ اندن سکھ بھی جھات کرنے کڑا ہوندن ادا مو جانا تی مالک سا کو پٹھے سی اسا آوے سوں اللہ تو دعا کرنے اللہ پاک این ساری وستی دوتے اپنی رحمت فرماوے اجن زخم سلاب دے ساوے گن اجن زخم سلاب ساوے آدن ہرے اجن زخم سلاب دے ساوے گن ہن تقریر سناؤں یا واز سناؤں یا گھر بنواؤں یا واز سناؤں ڈھٹھے گھر وچ یعنی ٹوٹے گھر وچ ڈھٹھے گھر وچ کلیم جا کیا تقریراں ہن گھر بنواؤں یا بال پڑھاؤں ہن گھر بنواؤں یا واز سناؤں نہ پوچھ تو حال نہ پوچھ تو حال غریب مدرسہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے طلبادا نہ پوچھ تو حال غریب مدرسہ ڈیرہ غازی خان دے اساتذہ نہ پوچھ تو حال غریب مدرسہ مرکز توحید دے علماء دا انہاں بے کساں بیچاریاں دے علاج تے لوں یا آواز سنو حقیقت بات ہے جب سے سیلاب آیا ہے ایسے لگتا ہے مرکز توحید میں فوتگی ہو گئی ہے بچے رات کو رونا شروع کر دیتے ہیں آپ سنیں اساتذہ 5 ہمارے اساتذہ ایسے ہیں جن کے گھر صفحاستی سے ختم ہو گئے اور 30 کے قریب بچے ہمارے ایسے ہیں جو بیچارے بے یار و مددگار بے گھر ہو گئے ہیں جن کا زیادہ تعلق فاضل پور دھندی سے ہے اور آپ دیکھتے ہیں کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان محسنین کو جزائے خیر دے جو الحمدللہ آپ کو ہم آفر دے رہے ہیں جہاں بھی ہماری بات سن رہے ہو دھوکہ نہ کھائیں حقداروں تک ہم آپ کو لے چلیں گے آپ نام یاد کر لیں مرکز توحید قاری عبدالرحیم ڈیرہ غازی خان اللہ کے فضل سے جماعت نے اعتماد کیا ہے میرے پاس ضلع ڈیرہ غازی خان مرکزی جمعیت اہل حدیث کی عمارت ہے اور میں اپنی ڈپٹی فرض سمجھتا ہوں آج میرا بیان تھا میران پور میں لیکن میں نے علامہ صاحب کو کہا پہلے آپ کے ساتھ چلیں گے عوام الناس کو ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے ان کے اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ملیں گے پھر اپنے سلسلے ہوں گے آپ یقین کریں جمعرات کو میں میرپور آزاد کشمیر گیا ہوں اور رات میرپور آزاد کشمیر سے ابھی اترا ہوں تو میں نے علامہ صاحب کا استقبال کیا ہے ابھی انہوں نے بھی میں نے بھی ہم میں سے کسی نے ناشتہ واشتہ چائے وائے نہیں پی بلکہ انہوں نے کہا ٹھنڈے ٹائم جو ہے وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جائیں آپ کی محبت کو سلام کہتے